بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بیٹیوں کو ایک حد میں آزادی ضرور دیں، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیں، لیکن پاؤں میں جوتیاں تربیت کی پہنائیں۔ ادب، تمیز، اچھے برے کی پہچان، اسلامی اقدار سے روشناس کروانا، یہ سب ماں کی ذمہ داری ہے۔ صرف دنیا کی تعلیم اور فیشن میں آگے بڑھا دینا تربیت نہیں کہلاتی۔ ہر بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، لہٰذا جہاں مشکل لگے رب سے رو رو کر مدد مانگیں۔ آپ کی توفیق کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج کی جو ٹاپک ہے وہ شروع میں سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج کس پر بات کروں گی۔ آج بات ہوگی کہ ایک بچی کی مستقبل کی تربیت کیسی کی جائے۔ بیٹی کی پرورش ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آنے والی نسل کی معمار یا کہتے ہیں نا بنیاد رکھے گی۔ اسے خود اعتمادی، کامیابی اور اللہ کی محبت کا شعور فراہم کریں۔ تو اب یہ کیسے ہوگا؟ کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں۔ پین اور پیپر لے لیجئے تاکہ آپ یہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، عام زبان میں تعلیمی ترقی۔ اپنی بیٹی کو کوالٹی ایجوکیشن فراہم کریں جو اس کے انٹرسٹ اور ایبلٹیز کے مطابق ہوں۔ اسے دینی اور دنیاوی تعلیم کا توازن سکھائیے تاکہ وہ دونوں میدانوں میں کامیاب ہو سکے۔ اسے کرٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ سکلز اپنانے کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ دنیا کے چیلنجز کا بہترین سامنا کر سکے۔ The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim۔ دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے مورل اپ برنگنگ یا اخلاقی تربیت۔ اپنی بیٹی کو آنیسٹی، سچائی اور عاجزی کا درس دیں۔ اسے سکھائیں کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے جذبات کو سمجھیں۔ اچھے اخلاق کی اہمیت پر زور دیں اور اسے پیشنس اور گریٹیٹیوڈ یعنی صبر اور شکر کی عادت ڈلوائیں۔ The best of you are those who have the best manners and characters۔ تو تیسرا پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں جو کہ ہے سیلف کانفیڈنس اور خود اعتمادی۔ اس کی سیلف اسٹیم کو بڑھانے کے لیے اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسے ڈیسیشن میکنگ اور لیڈرشپ سکل سکھائیے تاکہ وہ مشکل وقت میں بہتر فیصلے کر سکے۔ اسے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی دیں اور اس پر اعتماد رکھنا سکھائیے۔ And put your trust in Allah if you are believers indeed۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے سوشل سکل، سماجی صلاحیتیں۔ بچی کو کمیونیکیشن سکل سکھائیے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکے۔ ٹیم ورک کی اہمیت بتائیے اور اسے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسے کانفلکٹ ریزولوشن کی تربیت دیں تاکہ وہ زندگی میں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ The believers are but brothers, so make settlement between your brothers۔ پانچواں پوائنٹ ہے اسپریچولیٹی اینڈ ویلیوز، روحانیات اور اقدار۔ بچی کو اللہ کی محبت اور اس کی عبادات کی اہمیت سکھائیے۔ اسے قرآن پڑھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ ماڈسٹی اور کنٹینٹمنٹ اہمیت اجاگر کریں تاکہ وہ ایک متوازن زندگی گزارے۔ And whoever fears Allah, he will make a way for him۔ چھٹا پوائنٹ ہے پازیٹیو انوائرمنٹ۔ گھر میں سپورٹیو انوائرمنٹ فراہم کریں جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ اس کے ارد گرد مثبت رول ماڈلز رکھیں جو اس کے لیے مثال ہوں۔ اسے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں لیکن غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں۔ Indeed, Allah is with those who are patient۔ ساتواں پوائنٹ ہے وقت کی قدر، ویلیو آف ٹائم۔ اپنی بیٹی کو سکھائیے کہ وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کا ایفیشینٹ یوز ضروری ہے۔ اسے ٹائم مینجمنٹ سکھائیے اور اس کی روزمرہ زندگی میں نظام و ضبط پیدا کریں۔ By time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کریٹیو تھنکنگ، تخلیقی سوچ۔ اس کی کریٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اسے آرٹ، رائٹنگ یا دیگر سرگرمیوں میں شامل کریں۔ اسے نئے خیالات سوچنے اور انوویشن کرنے کی ترغیب دیں۔ تخلیقی سوچ سے اس کی خود اعتمادی اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نائنتھ پوائنٹ، ہیلتھ اینڈ ویلنس، صحت و تندرستی۔ اپنی بیٹی کو ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی عادت ڈالیں جس میں وہ متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز اور صفائی شامل ہو۔ اسے مینٹل ہیلتھ کی اہمیت بتائیے اور سٹریس مینجمنٹ کی تربیت دیں۔
Ask Allah for forgiveness and health, for after being granted certainty, one is given nothing better than health. 10वां पॉइंट है फाइनेंशियल अवेयरनेस. अपनी बेटी को पैसों की अहमियत मतलब वैल्यू ऑफ मनी सिखाइए और बचत सेविंग की आदत डालें. उसे इस्लामी उसूलों के मुताबिक सदका यानी चैरिटी और ज़कात देने की तालीम दें. माली मामलात में उसे खुद एतमादी खुद मुख्तारी की तरबियत दें ताकि वो मुस्तकबिल में अपनी माली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें. 11 पॉइंट है इंकरेजमेंट एंड रोल मॉडल्स, हौसला अफजाई और रोल मॉडल. बेटी को इंस्पिरेशनल मुस्लिम वुमेन जैसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कहानियाँ सुनाइए. उसकी ड्रीम्स की हौसला अफजाई करें और उसे ये सिखाएं कि मुस्तकिल मेहनत कामयाबी की कुंजी है. द बिलीवर इज़ लाइक अ पाम ट्री, whatever falls from it, it's beneficial. 12वां पॉइंट है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसके राइट्स यानी हुकूक जैसे तालीम, इज़्ज़त और आज़ादी से आगाह करें. साथ ही उसे दूसरों की हुकूक का एहतराम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने की अहमियत समझाइए. 13 पॉइंट है एनवायरमेंटल अवेयरनेस. उसे माहौल की हिफाजत यानी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कुदरती वसाइल की कदर यानी जो कहते हैं ना कंजर्वेशन रिसोर्सेज करना सिखाइए. दरख्त लगाना, कचरा सही तरीके से ठिकाने लगाना और सफाई का ख्याल रखने की आदत डालें. डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू परफॉर्म योर एवोल्यूशन ऑन अ रनिंग रिवर. तो बस आखिर में ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एक जामे तरबियत जो तालीम, अखलाक, रूहानियात और तख्लीकी सलाहियतों का इम्तिजाज हो, आपकी बेटी को एक मजबूत, बाएतमाद और मुतवाज़न शख्सियत बनाने में मदद देगी. Whoever has 2 daughters and treats them kindly, they will be a shield for him against hellfire. तो जनाब, आपको मेरी सारी बातों से ये समझ ज़रूर आई होगी कि एक बेटी या बेटे की तरबियत करना कितनी ज़रूरी है. सिर्फ दुनिया की नहीं, दीन की, बल्कि दीन की पहले, दुनिया की तो बाद में. क्योंकि कहते हैं ना रब राज़ी तो जग राज़ी. तो जब आपका रब राज़ी हो जाएगा तो जग भी ऑटोमेटिकली राज़ी हो जाएगा. और ये सब सलाहियतें हम माओं को ही सिखानी चाहिए, जो कि मेरे ख़्याल से वक्त की उस उम्र में सीखने को मिलती हैं जबकि शायद आधी ज़िंदगी गुज़र ही चुकी होती है. और हम क्यों बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिठा देते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों को. हम वो चीज़ें क्यों नहीं शेयर करते, बल्कि हम अपने वाक़यात शेयर करते रहते हैं. हमारे पास ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. हम सॉल्यूशंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते, या हम अपनी बेटी को वो सारी तरबियत या वो सारी सलाहियतें क्यों नहीं सिखाते जो उसको फ्यूचर में काम आएंगी. हम बस ये सोचते रह जाते हैं कि तालीम दिलवा दो, शादी करवा दो, खैर खैर अल्लाह अल्लाह खैर. ऐसा नहीं होता है. और आजकल के ज़माने में जिसका दौर इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है, उसमें आपको अपनी बेटी की डबल बल्कि ट्रिपल ट्रेनिंग और तरबियत करनी पड़ेगी. क्योंकि जो ज़माना है और जो आगे आ रहा है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त है, जहाँ पर उनको दुनियावी तालीमों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फोकस अपना दुनिया की तालीम पर ज़रूर करें, लेकिन तवज्जो दीनी तालीम पर उससे ज़्यादा करें. दीनी तालीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे दीन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे राइट्स पहले औरत के रखे गए हैं और हमारी बच्चियों को, बल्कि हमें भी खुद उन राइट्स का पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं और बस पढ़ते हैं फॉर द सेक ऑफ कि अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ डाला है, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं. उसे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप समझें. और बहुत ही ज़बरदस्त से अगर आपने आपकी अपनी बेटी को तरबियत देना चाहती हैं और आपने भी कुरान सिर्फ पढ़ा ही है, तो आप दोनों मिलकर इस चीज़ को इन प्रोसेस लाएं और कुरान को पढ़ें और दोनों साथ समझें, दोनों तफसीर डिस्कस करें. और अगर आपकी 3-4 बेटियां हैं मेरे तरह माशाल्लाह, तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि एक ग्रुप डिस्कशन होगा, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, किसी का कुछ तो किसी का कुछ. और बल्कि अगर आपका बेटा भी है और आप फादर को भी साथ मिलाइए और ओपन डिस्कशन कीजिए ताकि आपको मेल की भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए. तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा लेसन होगा फ्यूचर के लिए कि अगर वो किसी सिचुएशन में से गुज़रती है तो उसे कैसे टैकल किया जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ दीन. क्योंकि और दुनिया भी बहुत सारी लड़कियों को अपने लॉज मालूम ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से किसी को भी लॉज मालूम ही नहीं है
تو بیسک جو لاز ہیں وہ سب کو معلوم ہونے چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ جب سچویشن آئے گی تب. بیسک نالج ہر چیز کی ہر انسان کو ہونی چاہیے، اور وہ تبھی ہوگی جب ماں باپ اس کو اس چیز کا احساس دلائیں گے یا اس چیز کو اسے پڑھائیں گے. تو جناب بس یہ تھی آج کی ویلاگ، اور بہت ساری ڈسکشن میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اس ڈسکشن کو میں بھی فالو کروں گی. میں کافی حد تک فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مصروفیات کی وجہ سے. لیکن میں اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ میری پریورٹی اور میری سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری ہے میری اولاد کی اپبرنگنگ کرنا، اور تربیت دنیا کی نہیں، سب سے پہلے دین کی. اور اگر وہ دین میں کامیاب ہو جائیں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو بس آپ موقع تلاش کرتے رہیں، اپنی نیت صاف رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. تو بس جناب اتنا ہی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، اور اگر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. پھر ملوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور زبردست ٹاپک کے ساتھ. اور ہو سکتا ہے اب آنے والی ویڈیو زیادہ تر رمضان سے ریلیٹڈ ہو، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 1.5 مہینے کے بعد رمضان میں داخل ہو جائیں گے. تو چلتی ہوں، آپ کو یہیں چھوڑتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.